صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد علیہ وسلم۔ سارے بیلیاں نو میرے اللہ بڑی مبارک ہوئے کہ آج حضرت صاحب پاک دے عرصے پاک اور محفل میلاد شرکت فرمائی ہے۔ پہلا دن ہے اور بالخصوص میں بڑا خوش ہاں کہ میں نے اندازہ ہے کہ بہت سارا جگہ تے رکاوٹاں نے چیکنگ ہے جیڑی کہ وقت دی ضرورت بھی ہے، اور بڑی من خوشی ہے کہ ان حالات کہ پاکستان دے وچ اس وقت دہشت گردی اور تخریب کاری دے بڑے سخت معاملات ہے نہیں، اے دے باوجود بھی میں نے یقین سی کہ جڑے بیلیاں نے آنا ہے انہاں آئی جانا ہے، اور وہ اپنی جاناں دی پرواہ نہ کردیاں ہویا اور اپنی محبت لے کے اتھے عرس شریف دی اے 5 دن دا اس واسطے کیتا سی اور ضلع وار اس واسطے کیتا سی۔ ماشاءاللہ میں ویکھنا پہ ہاتھ تے آپاں نقش بندیاں نہ چپ کر کے آپاں دل نال آپاں اظہار کریا کریے تے صبح ہوں دیکھو محفل جیڑی ہے میرا دل سی کہ کچھ زیادہ دیر چلے، لیکن ہویا ہے کہ آج صبح چلے لوگ، اور چونکہ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیتا کہ جی محفل صبح دی ہی ہویا کرے گی۔ میرا یہ خیال سی کہ میں مشورہ بھی تہاڈے نال کراں کہ بے شک چھوٹی ہوئے لیکن چھوٹی جی محفل رات نو بھی ایک ہونی چاہیے، یہ اپنا طریقہ رہا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اگر رات نو بیلی پہنچ جان تو پھر یہ کہ اتنے تہجد پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں حضرت صاحب پاک دے در انور دے اتے، اور آپ دی جڑی یہ عرس شریف دے موقع تے اہل اللہ بڑے سخاوت چندے ہیں تے آپ دے جڑے وہ دیاں برکات نے، آپ دا جڑا فیض ہے وہ زیادہ ملے۔ ہن فوراً آ کے فوراً چلے جانا اس طرح تے بھئی اداسی بھی نہیں لیندی نہ تہاڈی تے نہ ساڈی، تے اس واسطے اگوں تو رات نو ہی آ جایا کرو۔ اور 5 دن دا اس واسطے کیتا سی کہ میں کہ بہتا مجمع نہیں زیادہ پھر مجمع ہو جاندہ سی اور تھوڑے سارے لوگ بیٹھے رہندے سن پنڈال جس طرح آج تے باقی سارے باہر ہی لگے پھردے سن۔ اس واسطے میں آکھیا کہ بھئی یہ 5 دنوں تے کر لئیے، ضلع وار کر لئیے تے اگوں تو یہ بھی رات نو تشریف لیا کرو۔ اور منتظمین جڑے نے انہوں جڑے اس تنظیمی حوالے نال جنہاں نے فیصلہ کیتا انہوں بھی میری یہ درخواست ہے کہ رات نہیں بلا رہا کرو، کوئی گل نہیں، یہ میں سمجھنا کہ بڑے کرائے نے بڑے معاملات نے آنا مشکل ہے، پر دین جڑا ہے نا یہ دے قربانی دینی پیندی، بغیر قربانی دے دین مکمل نہیں ہوندا، یہ گل یاد رکھو، خواہ چھوٹی سطح تے ہوئے یا وڈی سطح تے ہوئے، یہ تھوڑا جاتے یہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہی پیندا ہے کتے نہ کتے۔ بہرحال حضرت صاحب پاک دا عرس ہے اور محفل میلاد ہے، آپ دی کی میں شان دساں کی گلاں دساں، ماشاءاللہ کلے کلے بیلی نے کھڑے ہو جانتے بڑیاں انہاں کول گلاں نے۔ حضرت صاحب پاک دا واقعہ ایک سنانا، اس تو بعد پھر اگے چلنے ہیں۔ اتھے ہوندا سی حاجی نہیں وہ دا نام سی جن نے نعت پڑھی سی، پہلا کیا نام سی وہ بیلی فوت ہو گیا جی، داڑھی نہیں سی رکھی ہوئی، نہیں یوسف علی نگینہ نہیں سی، اصغر علی اصغر، یوسف علی نگینہ تو نعت خان صاحب ادھر داڑھی ہے سی نا، انہوں نے داڑھی ہے سی۔ اصغر علی اصغر جڑا ہے وہ شرکپور شریف چلا گیا تے جا کے اتھے عرض کیتی، اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ دا عرس پاک سی، تے اتھے جا کے کہنے لگا کہ حضور قبلہ ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کل گیا اور جا کے کہنے لگا کہ جی میں نے اجازت آپ فرماؤ تے میں نعت پڑھنی ہے۔ تے آپ نے آکھا بھی تیری تو میاں داڑھی نہیں ہے
تو اتوں کا تو یہ طریقہ ہے کہ جی داڑھی پوری نہ ہوئے، شرف شریف کا طریقہ ہے، انہوں نعت کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ گل تسی سنی ہونی، پہ میں تمہیں کسی ہور انداز دسنا چاہنا۔ وہ بندہ جڑا سی وہ آکھن لگا، رون لگ پیا۔ اصغر علی اصغر نے مینوں آپ بھی گل سنائی، ہوں تو انہوں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں گریا بہت ہو گیا تے بہت رویا۔ حضرت صاحب پاک بھی اتنے موجود سن، آپ نے بلایا تے آپ نے آکھیا دل کرتا ہے نعت پڑھن، حضور بڑا دل کرتا ہے۔ نے فرمایا پھر ایک وعدہ کر، جے داڑھی اج تو بعد رکھ لویں گا تے انہوں شریعت مطابق انہوں رکھیں گا جو سرکار دی ہے، تے پھر جڑا نا جے وعدہ کر لے تے پھر تینوں نعت پڑھوا دینے۔ انہوں دا جی میں وعدہ کرنا، میں اج تو بعد جڑا نا داڑھی نوں نہیں مناواں گا تے داڑھی میں رکھ لاں گا۔ آپ نے حضرت ثانی لسانی رحمۃ اللہ علیہ مخاطب ہوئے اور رکھیا حضرت صاحب جی انہوں نعت پڑھ لینے دیو۔ ثانی صاحب کہنے لگے شاہ صاحب تو پتہ ہی ہے اتھوں دا طریقہ ہے کہ اتھے نعت دی اجازت داڑھی مونیاں نوں نہیں ملتی۔ حضرت صاحب آپ کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے حضرت صاحب جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت لے لئیے۔ ہوں اے ہوندا ہے مقام اور اے ہوندا ہے اختیار۔ تسی اس درگاہ تے بیٹھے ہو، اس مرد کامل دی مزار انور تے بیٹھے ہو جنہ دا تعلق ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نہ جڑیا رہندا سی، اور ہر وقت جڑا ہے وہ آپ نوں حضوری نصیب ہوندی سی، اور اے آپ دی شان۔ اور اے شان کتے کتے بھئی میں تے اپنے شیخ تو ود کے کسی نے بھی نہیں سمجھ دے نا گل، چاچے تائے جنہیں بھی تگڑے ہوں جان وراثت تا اپنے باپ دی لبدی نا۔ تے میں یہ چاہنا کہ جو حضرت صاحب دا طریقہ سی، مفتی صاحب نے انوار اللہ نے بڑی زیادہ ساری بتا کے گل کر دیتی، میں انہاں بزرگاں دی جوڑیاں دے خاک دے برابر ہاں۔ میرا تعارف تے بس اتنا ہے کہ میں آپ دا ایک خادم ہاں، ایک لانگری ہاں، اور میں چاہنا جو حضرت صاحب دا طریقہ جو آپ نے چاہیا وہ اتھے رائج ہو جائے۔ اور آپ نے آپ دا طریقہ ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کمال جنہوں آپ سمجھ دے سن، اور جڑا ہے وے کہ سرکار دی سنتاں تے چلنا تے لوکاں نوں چلانا۔ اس حوالے نال میں کچھ سوچو بچار کر کے کچھ عرصے تو درگاہ دے 5 جڑے سن وہ میں نقطے پیش کیتے سن، میرے خیال اج دے رسالے تے بھی انہوں نے لکھے ہوئے نے، جنہ عقیدہ اور نسبت پہلا سی، اور پھر عمل اور کردار سی دوسرا، اور تیسرا سی عقیدہ و نسبت، عمل اور کردار، تبلیغ دین سی، تدریس سی، اور پھر جڑا خدمت خلق سی۔ ہن عقیدہ اور نسبت جڑا ہے او دے تے گفتگو کریے، عمل کردار تے کریے، تبلیغ دین تے کریے، تدریس تے کریے، خدمت خلق تے کریے۔ یہ سارے جڑے نے نا چیزاں، اے جڑا بندے دی دا کردار ہے نا وہ دے تے متعلقہ چیزاں نے ساری، کچھ اصول نے اور اس تے چلنا جڑا وہ کردار ہے۔ تے اس واسطے اے تسی ایک تربیت گاہ ہی سمجھو کہ اتھے آنا ہے اور آ کے اتھے، اور میں یہ بھی کہاں گا جڑے منتظمین نے کہ انہوں نے کہ وہی درس دین جو صاحب دا طریقہ سی اور وہی طریقے دسن، اور بالخصوص اپنے اندر جڑا ہے نا وہ ایک چھوٹا جا کام اسی یہ کر لیا کریے کہ جدوں اسی رات نو سون لگیے تو ایک اپنا ایک چھوٹا جا خیال یہ کر لیا کہ اگر میرے دل دے وچ کسی دوسرے مسلمان دے بارے کوئی بغض ہے یا کوئی غصہ ہے تو میں انہوں معاف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو معافی منگیے اور ایک کوشش کریے ایک تو یہ سلسلہ ایک کام کر لیا جائے۔ اور باقی اس حوالے تے بہت سارے گلاں نے، بڑے سارے انشاءاللہ آپ کرتے رہاں گے۔
دوسری رہی گل ہے کہ جی اسی آئے ہیں حضرت کرما والا شریف تے سانو بڑے مسئلے نے، اولاد دے مسائل نے، رزق دے مسائل نے، اس تو بعد گھریلو جھگڑے نے۔ حضرت پاک فرماندے ہوندے سن کہ جس کا میں بیٹھا نا اس کا تو کماندا ہی نہیں میرے کو۔ آپ فرماندے سن بیلیو دنیا تے چنگے چ لب جاندی، میں سمجھنا کہ تسی جڑے لوگ بھی آئے ہو، جڑی تسی عرض کردے ہو جا کے آپ دے آستانے تے، اور آپ اپنے مزار چ الحمدللہ زندہ نہیں، آپ نہ صرف اس تے توجہ فرماندے نے بلکہ سارے مسئلے حل بھی کر دیندے، لیکن پھر بھی اسی بتقاضۂ بشریت ساری عادت ہے کہ اسی دعا کروانے ہاں، اور اگوں دعا ہوندی ہے اور حرج بھی کوئی نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ جڑا معاملہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے ہے۔ تے میں سمجھنا کہ انشاءاللہ جڑے بیلی جڑے معاملات لے کے آندے نہیں اتھوں خالی نہیں جاندے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی چولیاں برکتاں نعمتاں اور سب نال وہ مالا مال کر دیندہ ہے، اور اس تو بعد پھر اتھوں کہ اے آستانہ ہو جا نہیں کہ جڑا کسی دی کوئی شے رکھے۔ حضرت پاک فرماندے میں کسی دی کوئی شے نہیں رکھی کدی، تے زیادہ دیر لی آنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ میں وینا پینا تے بڑا میں خوشی پی ہوندی ہے، حالانکہ انیاں رکاوٹاں سن، انیاں دھمکیاں اور دہشت گردی دے معاملات، لیکن پھر بھی ویکھو جنہاں نے آنا سی، جنہاں نو حضرت صاحب نے بلانا سی، او آئے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی ساری نسبت اسی طرح ہی قائم رکھے، اور اسی سکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سنتاں تے چلنا، خود بھی چلیے اور چلائیے۔ آپ دا سلسلہ تبلیغ جڑا ہے حضرت صاحب دے سلسلے وہ جاری و ساری ہے، اس تو کسی نے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ کوئی خوش قسم دی کوئی تبلیغ ہے یا کوئی ایسی تبلیغ ہے جڑی سرکار دے مشن تو دور لے جاندی، یہ سب اللہ والے مبلغ ہی سن، حضرت پاک تبلیغ ہی فرماندے سن، لیکن آپ دی شان ایسی کہ لوگ آندے سن، اور کوئی بیمار آ گیا تے ویکھو اللہ تبارک و تعالیٰ والوں دا یقین، اور ایک دو لفظاں وچ جے کسی نے آکھیا جی ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے تے دو لفظ بیلیا اللہ کریم نے جواب تو نہیں دیتا۔ ہن تسی یہ ویکھو نا کنی جامع ہے گل ہے کہ فوراً او دا جڑا ذہن سی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وال فوراً ادھر لا دینا کہ رب کریم نے تو جواب نہیں دیتا، اور پھر ایویں ہوندا سی کہ وہ شفا یاب ہو جاندے سن۔ اور کیا اس تو بعد ایک نقطہ میں عرض کر کے تے پھر اختتام کراں گا کہ کیا وہ جڑے بندے شفا یاب ہو گئے، جڑے بیمار سن آپ دی دعا نال تندرست ہو گئے، جنہاں نو ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا سی، کیا دنیا تو پھر چلے نہ گئے؟ کیا وہ بچے رہے؟ جس بندے کو جڑا بیمار ہوئے اور وہ موت دے قریب ہوئے، اللہ والا وہ دے واسطے دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دی دعا سن لوے اور انہوں زندگی مل جائے، اس تو بعد وہ زندہ رہ جائے گا، موت مرے گا کہ نہیں؟ دسو ہاں جی؟ تو پھر معاملہ کی ہویا؟ یہ معاملہ یہ ہویا کہ پہلے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے دی شان وکھائی، اور دوسرا اس راہ تے لا دیتا کہ جیڑی راہ انہوں جنت وچ لے جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معاملہ اینا ہی ہے، اصل گل جڑا ہے وہ دین ہی ہے، تو اس واسطے یہ سلسلہ تبلیغ دے نال، تدریس دے نال، خدمت خلق دے نال یہ آپاں جڑنا ہے، تو اگوں تو یہ کوشش کرنی ہے۔ تنظیمی بیلیاں نو میں بالخصوص کہنا کہ رات نو آ جایا کرو اور اگلے دن چلے گئے، اور جنہ بیلیاں نے ٹھہرنا ہے وہ 5 دن بشک ٹھہری رہو، کیونکہ یہ جڑا نا یہ اس طرح نہیں کہ جس طرح اتنے کوئی تواڈے سامنے ہی ہے کہ جی میں پہ ہوندا ہے اتنے کوئی ٹول ٹمکا تو نہیں نہ ہوندا پیا، نہ ہونا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہی یہ سلسلہ رہے، اور یہ تربیتی گفتگو بھی ہوئے، پھر لنگر شریف بھی جدوں ورتیجنا ہے تو اوویں ہی کھائیے آپاں جویں صاحب دا طریقہ سی، کیونکہ آپ ہی دا یہ سارا سلسلہ ہے اور آپ ہی دا طریقہ ہے،
اور آپ ہی دے آ سارے بیلی نے حضرت صاحب دے نے اور میں تہاڈا خادم اتنے بیٹھا اور اللہ کرے آن والے لوگ بھی اسی طرح ہی ہون اور جڑے آپ دے سلسلے دی خدمت کر سکن اور آپ دا جڑا ہے نا وہ بلکہ میں تے کہہ دیتا کہ اگر کوئی آن والے وقت کوئی ایسے بندے آ جان جڑا حضرت صاحب دے طریقے تو ہٹ کے ہو جان تے انہاں دا آکھا نہ منیا جائے میں تے بھی کہہ دیتا تے لو ہن اسی نعت شریف سن لئیے اس تو بعد پھر انشاءاللہ جمعہ شریف ہوئے گا اور اس تو بعد جمعہ شریف تو بعد بیلیاں نو اجازت ہے کہ خرامہ آرام لگے جان اپنے کرام وچ جان اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں مینوں تہاڈیاں میریاں اولاداں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ رکھے غلامی چ مارے اور کل غلامی چ اٹھائے بحمداللہ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے حافظ احسان الرحمان صاحب. اجازت درود پاک صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم جہاں چٹکتی ہیں کلیاں درود پڑھ پڑھ کر جہاں گلوں کے لبوں پر سلام آتا ہے وہاں چلا ہوں میں گلدستہ نعت کا لے کر جہاں صبا کو شعور خرام آتا ہے تجلیات کا مرکز ہے گنبد